بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انتہائی قابل احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، صدر نشین سیرت چیئر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، انتہائی واجب الاحترام جناب پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب، قابل احترام برادر عزیز پروفیسر ڈاکٹر معین الدین ہاشمی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سجاد صاحب، اصحاب علم و دانش، خواتین و حضرات، میں انتہائی شکر گزار ہوں بالخصوص جناب صاحبزادہ ساجد صاحب کا کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع کے لیے جس کے بہت سی ڈائمنشنز ہیں اور میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے، ایک طالب علم کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ جیسے اصحاب دانش کے ساتھ کچھ اپنی گزارشات، کوئی اپنا حاصل مطالعہ یا جو اپنے نتائج فکر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں اور اس حوالے سے جو اہل علم ہیں ان سے بھی استفادہ کروں۔ سیرت چیئر الحمدللہ 1 سال کے عرصے میں جس کامیابی کے ساتھ اپنے جو اہداف اور مقاصد ہیں ان کو پورا کر رہی ہے، یہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ اور جیسا کہ جناب صاحبزادہ صاحب ساجد الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ عوام تک سیرت کے پیغام کو کیسے پہنچایا جائے تاکہ معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی سامنے آئے، اور یہ باتیں محض ایکڈیمک سطح پر ہی نہ ہوں، جس طرح کے یونیورسٹیوں میں مختلف شعبے اور ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، بلکہ اس کے اثرات معاشرے تک، ایک عام آدمی تک پہنچیں اور مختلف قسم کے سوالات جو عام ذہنوں کے اندر آج کل پیدا ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے بہت سے کنفیوژن بھی ہیں، ان کو دور کرنے میں مدد مل سکے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ خواتین کو جو شرف، جو عزت، جو وقار اور جو حقوق اور آزادیاں اور معاشی تحفظ اسلام نے فراہم کیا ہے، وہ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی معاشرہ عطا نہیں کر سکا۔ تاہم یہ سوال اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے کہ اسلام کے اس دعوے کے برعکس خواتین اگر آج اس مقام سے اور حقوق سے محروم ہیں، اور اسلام جس قسم کے کردار اور ذمہ داریوں کی ان سے توقع رکھتا ہے وہ اس کی ادائیگی سے قاصر ہیں، تو اس کے وجوہ و اسباب کیا ہیں؟ ہماری یہ گفتگو کسی مخصوص معاشرے کے تناظر میں نہیں ہے، بلکہ ہر سماج سے متعلق ہے، چاہے وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا، مسلم معاشروں سے اس کا تعلق ہو یا لادینی معاشروں سے۔ ہماری ناقص رائے میں اس کی بظاہر 3 بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ مذہب کی تعلیمات سے روگردانی ہے اور جدیدیت اور مغربی تہذیب و ثقافت پر مبنی نظام اور فلسفوں کو ترجیح، یہ ایک بڑا اہم سبب ہے۔ دوسری بڑی وجہ علاقائی کلچر، روایات اور اقدار
اور رسوم و رواج کی تقلید ہے۔ اور تیسری بڑی اور اہم وجہ مذہبی نصوص کی تعبیرات اور کچھ مغالطیں ہیں یا غلط فہمیاں ہیں جو اس حوالے سے پیدا ہو چکی ہیں، جن کی وجہ سے وہ مقام اور حقوق خواتین کو نہیں مل سکا جو اسلام کو مطلوب تھا۔ اس وقت نہ تو مسلم معاشرے اس حوالے سے کسی آئیڈل صورتحال کو پیش کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور نہ ہی مغربی دنیا، جس میں عورت کی حیثیت ایک انسان سے زیادہ ایک شے یا کموڈٹی کی ہے، اور سرمایہ دارانہ ذہنیت جس کا استحصال کچھ خوشنما نعروں کے ذریعے کر رہی ہے آزادی اور حقوق کے نام پر۔ مغربی معاشرے میں ویمن لبریشن اور ویمن امپاورمنٹ کے نعرے، ان کے ذریعے مرد معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر سے ہلکا کر کے عورت کو گراں بار کر رہا ہے، اور اس کے منفی اثرات مختلف شکلوں میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر فیملی سسٹم کی تباہی کی جو شکلیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور خود مغربی مفکرین اور دانشور اس کا برملا اظہار کرنے پر مجبور ہیں۔ مغربی دنیا کے اس استحصالی رویے کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ مغربی معاشرے میں خواتین کی بڑی تعداد مغربی تہذیب و ثقافت سے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کی جانب بڑی تیزی سے مائل ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود کہ منفی پروپیگنڈا اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کی بڑی تعداد اسلام کو بڑی تیزی کے ساتھ قبول کر رہی ہے اور اسلام کے دامن میں پناہ لے رہی ہے، اور اس میں خواتین کا تناسب مردوں سے بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف ہم مسلم معاشروں کی طرف آتے ہیں کہ مسلم معاشرے مذہب کی تعلیمات سے بیگانگی کی وجہ سے خواتین کو مکمل انصاف اور حقوق دینے سے بھی قاصر ہیں، اور اس کے مظاہر ہمیں ان معاشروں میں بالخصوص ہمارے اپنے پاکستانی معاشرے کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے مظاہر مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلاً قتل غیرت ہے، کاروکاری ہے، وٹا سٹا ہے، خواتین کو وراثت سے محروم کیا گیا ہے، قرآن سے شادی کے تصورات ہیں، اور اسی طرح بہت سے ظالمانہ رویے ہیں جو شوہروں کی طرف سے بھی ہیں اور ساس اور نندوں کی طرف سے بھی ہیں۔ بیویوں کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک ہے اور گھریلو تشدد ہے جو ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ یہ صورتحال ایک طرف تو دین کے مسائل سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، تو دوسری طرف علاقائی کلچر اور روایات پر مذہب کا لیبل لگا کر خواتین پر وہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں جن کی مذہب میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثلاً پردے، نقاب اور برقعے کے معاملات میں شدت، سماجی اور معاشی سرگرمیوں میں شرکت پر پابندی وغیرہ، یہ رویے ہمارے ہاں عام طور پہ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے تصورات ہیں جو مذہب کے عنوان سے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور خواتین سے متعلق توہین آمیز رویے سامنے آتے ہیں جن کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔ یہاں میں چند
مخصوص تصورات کا مختصراً ذکر کروں گا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ تصور موجود ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا تھا، اور اس کی بنیاد بائبل کی کتاب پیدائش میں ہے، جس میں عورت کو برائی کا محور کہا گیا ہے کہ وہ سورس آف ایول ہے، وہ ازلی گناہ کی مرتکب ہوئی ہے، اور وہ مرد کو پھل کھلانے کا محرک بنی ہے۔ برائی کے لیے انگریزی میں ایک لفظ ایول استعمال ہوتا ہے جو شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ ایو سے ہے، ایول، اور یہ حوا کا انگریزی نام ہے ایو۔ یہی تصورات جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ مختلف معاشروں کے اندر یہ تصورات رہے ہیں، اور یہ انہی کا تسلسل ہے کہ یہ تصور ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے کہ عورت کا کردار مرد کو بہکانے میں زیادہ ہے، اور وہی دراصل حضرت آدم کو یا بنی نوع انسان کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ بنی ہے۔ آپ اگر جاہلی شاعری کو دیکھیں تو یہ تصورات جاہلی شاعری کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک مشہور شعر ہے، جو جاہلی شاعری کے اندر ہے، ان النساء شیاطین خلقن لنا نعوذ باللہ من شر الشیاطین، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ عورتیں شیطان ہیں، اور ہم شیطان الرجیم سے، جو کہ مردود ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک تصور ہمارے ہاں عورتوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان میں فطرتاً کجی پائی جاتی ہے اور ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں بھی کچھ الفاظ ہیں جن سے ایک غلط مفہوم اخذ کر لیا گیا ہے۔ المرأۃ کالظل ان اقمتہا کسرتہا، عورت جو ہے وہ پسلی کی طرح ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت تو فطرتاً ٹیڑھی ہے، حالانکہ یہ مقصد یہ نہیں تھا، یہ ایک تشبیہ تھی اور ایک مماثلت تھی عورت کو پسلی کے ساتھ، کہ جس طرح پسلی ایک نازک عضو ہے، تو اسی طرح عورت بھی نازک ہے، اور جس طرح پسلی نازک ہوتی ہے، اسی طرح عورت کی نزاکت کا لحاظ مردوں کو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کو اپنے مزاج کے مطابق، جو مرد کا مزاج ہے، اس کے مطابق ڈھالنا درست نہیں ہوگا۔ اب یہ تصور جب ذہن میں پیدا ہو گیا کہ عورت ٹیڑھی ہے، تو یہ چیز بھی نتیجتاً سامنے آئی کہ جب ٹیڑھی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جبر اور تشدد کے جواز کے لیے بھی قرآن حکیم سے استدلال کر لیا گیا، اور قرآن حکیم کی جو آیت ہے وَضْرِبُوهُنَّ سے استدلال کیا گیا۔ حالانکہ ضرب کا جو حکم ہے وہ ایک مخصوص حالات میں ایک آخری آپشن کے طور پر دیا گیا تھا، اور یہ ان خواتین سے متعلق تھا جو نشوز کی مرتکب ہوتی ہیں، اور حضرات اہل علم جانتے ہیں کہ نشوز سے مراد کیا ہے۔ یہ ایک استثنائی صورت تھی جو اصلاحی تدابیر کے زمرے میں آتی ہے، اور یہ بالکل آخری آپشن ہے، اور اس پر عمل ضروری بھی نہیں ہے، اور یہ محض ایک رخصت اور اجازت تھی، اور یہ بھی اس معاشرے کے اندر جہاں
اس طرح کی صورتحال پہلے سے پائی جاتی تھی اور کوئی بھی اصلاح کا طریقہ مؤثر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اسی طرح کی صورتحال ہے جس طرح طلاق کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال عند اللہ طلاق، کہ طلاق کی اجازت تو ہے لیکن اللہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، آپ اس کو انتہائی آخری آپشن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسا آپشن ہے جو رشتہ نکاح کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہے، یہ بچوں کو دربدر ہونے سے بچانے کے لیے ہے، یہ علادگی کی صورت میں جو خاندانی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں ان سے تحفظ کے لیے ہے۔ اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو اس کو کمتر برائی کے طور پر یا لیسر ایول کے طور پر اس کو گوارا کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیرت طیبہ سے کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود بھی متعین کی ہیں، اور یہ بھی وضاحت یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے اور ایسے شخص کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے جو عورتوں کو مارتا ہے یا ان کے اوپر تشدد کرتا ہے۔ خود اسوہ نبوی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، ازواج مطہرات کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، اس کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ اس کے باوجود ہمیں کئی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، مستند احادیث سے، کہ ایسے حالات بھی پیش آتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگواری بھی ہوئی بعض معاملات میں، اور وہ ایک فطرتی بات ہے، اور خاوند اور بیوی کے جو معاملات ہیں ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو۔ یہاں بطور مزاح کی ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ ایک آدمی کی اگر 2 بیویاں ہوں تو کیا صورتحال ہوتی ہے، روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وصال غالباً 9 خواتین تھیں بوقت وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، لیکن کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشدد سے کام لیا ہو، کوئی سخت بات ارشاد فرمائی ہو، کوئی توہین آمیز لہجہ اختیار فرمایا ہو، کوئی سخت غصے کی بات کی ہو۔ حتیٰ کہ واقع عفق جو اتنا اہم واقعہ ہے اور جس میں کتنا سخت سکنڈلائز کیا گیا تھا، وہ جو واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، اتنی بڑی ہستی کہ دل کے اوپر کیا گزری ہوگی، جب کہ وہی بھی نہیں اتر رہی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ پیغمبر کا اسوہ اور نمونہ انسانیت کے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ صبر اور تحمل کیا ہوتا ہے اور برداشت کس چیز کا نام ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رویوں سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قوامیت کے کچھ تصورات ہیں جو غلط ہیں، جو ہمارے ذہنوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان کے لیے استدلال الرجال قوامون علی النساء سے کیا جاتا ہے۔ یہ تصورات بھی قابل اصلاح ہیں، حالانکہ قوامیت سے مراد کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ مرد ایسا حاکم ہے جس کے اختیارات لامحدود ہیں، وہ جو چاہے فیصلے کرے
اور پھر ان فیصلوں کو نافذ کرنے کا مکمل اختیار اس کے پاس ہو، یہ قوامیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں گارڈین شپ ہے، یہ تو گھر کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ ذمہ داری ہے جو مرد کو تفویض کی گئی ہے، اور یہ ذمہ داری بھی مشاورت کے ساتھ مشروط ہے۔ جس طرح ریاست کا ایک سسٹم مشاورت کے ساتھ چلتا ہے، اسی طرح گھر کا نظام بھی مرد اور عورت کی باہمی مشاورت سے طے پاتا ہے۔ ایک بڑی غلط قسم کی تصور ہمارے ہاں عورتوں کے مکار ہونے کے بارے میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں کچھ ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سی چیزیں ایسی بٹھا دی گئی ہیں کہ وہ جو رویے ہمارے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ بنیادی باتیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اس مکاری کو بھی قرآن سے منسوب کیا گیا ہے اور قرآن سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان کید کن عظیم، جو عزیز مصر نے کہا تھا کہ عورتوں کا جو مکر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہاں، حالانکہ ان کید شیطان کان ضعیفہ بھی ہے، حالانکہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ عزیز مصر کی زبانی، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے جس کو قرآن حکیم نے نقل کیا ہے۔ اور یہی قید جس کا معنی مکر کیا جاتا ہے، یہ برادران یوسف کے بارے میں بھی قرآن حکیم کے اندر اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ یوسف علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ یہ جو خواب تم جو مجھے بتا رہے ہو، یہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ کوئی مکر و تدبیر کریں گے۔ عورت کو کچھ طعنے بھی دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا طعنہ عورت کے کم عقل اور بیوقوف ہونے کا ہے، اور اس کے لیے بھی استدلال حدیث سے کیا جاتا ہے، یا معاشر النساء ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، کہ عورتوں کی جماعت، میں نے عقل اور دین میں نہیں دیکھا کہ کوئی ناقص ہو جو کسی دانشمند مرد کی عقل کو بھی اڑا کر لے جاتی ہے۔ حالانکہ جو حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک خاص موقع پر تھا، اور وہ بھی خواتین مخاطب تھیں، اس کے مخاطب مرد نہیں تھے، اور اس میں تعریف کا پہلو بھی موجود ہے کہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مرد کی عقل جو ہے اس کے ہوش کو گم کر دیتی ہیں، اس کو بھی اڑا دیتی ہیں۔ بعض اہل علم جو ہیں وہ نقص سے رعایت مراد لیتے ہیں، یعنی جس طرح نقصان کے معنی کمی کے یا رعایت کے ہیں، اور ناقصات العقل و دین کا وہ یہ مفہوم مراد لیتے ہیں کہ دین اور دنیا کی ذمہ داری میں تخفیف کی گئی ہے، رعایت دی گئی ہے اور کمی کی گئی ہے، یہ مطلب ہے اس کا، نہ یہ کہ عورتیں کم عقل ہیں اور بیوقوف ہیں۔ وگرنہ تو خود قرآن حکیم کے اندر خواتین کی عقل اور سمجھداری اور ان کے فہم اور ان کے بصیرت کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ وہ شیخ مدین کی بیٹی کا ذکر اگر آپ دیکھیں، یا ملکہ سبا کا ذکر، قرآن حکیم نے بہت اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ چند وہ غلط فہمیاں ہیں جو مذہبی نصوص کی تعبیرات کے حوالے سے ہمارے ذہنوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے، اس میں ایک طرف مغربی فکر و تہذیب، آزادی اور مادی ترقی کے عنوان سے
خواتین کو ان کے حقیقی کردار اور ان کی ذمہ داریوں سے فرار کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں منفی، وہ مشرقی معاشروں میں بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ روایت پرستی اور قدامت پرستی اور دین اور مذہب کے عنوان سے خواتین کے جو حقوق ہیں، ان کے مذہبی حقوق، ان کے سماجی حقوق، ان کے قانونی حقوق، یہ روایت پرستی اور قدامت پرستی اس راستے میں ان حقوق کے سلسلے میں بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ دقت نظری کے ساتھ ہم عہد نبوی کا مطالعہ کریں